بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فرور کے سبھی سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے معرکے کے حوالے سے جو قیامت تک کا سب سے افضل معرکہ ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں جنگ بدر کی۔ جنگ بدر اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہے جو 17 رمضان 2 ہجری کو بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ یہ جنگ ایمان اور کفر کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مشرکین نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا۔ مکہ کے قریش مسلمانوں کے خلاف سخت دشمنی رکھتے تھے اور مدینے میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ جب قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا تو مسلمانوں نے اسے روکنے کا منصوبہ بنایا تاکہ قریش کو ان کے ظلم و ستم کا جواب دیا جا سکے۔ یہ قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں تھا اور اس میں قریش کا کافی سرمایہ شامل تھا۔ ابو سفیان کو مسلمانوں کے اس ارادے کی خبر مل گئی تو اس نے مکہ سے مدد طلب کی۔ قریش نے فوراً ایک بڑی فوج تیار کی اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، اگر مسلمانوں کی تیاری کی بات کی جائے تو مسلمانوں کے پاس وسائل کی شدید کمی تھی، لیکن ان کے پاس ان کا ایمان تھا جو بہت مضبوط تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 مجاہدین کو لے کر بدر کی طرف روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے اور بہت ہی محدود ہتھیار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اپنے رب سے مدد طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تمہاری مدد کے لیے فرشتے آئیں گے۔ دوسری جانب قریش کی فوج 1000 افراد پر مشتمل تھی۔ ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے اور بھرپور ہتھیار اور وسائل موجود تھے۔ قریش کا ارادہ مسلمانوں کو مکمل طور پر تباہ کرنا تھا، لیکن وہ اللہ کے منصوبے سے بے خبر تھے۔ میدان بدر جہاں یہ معرکہ پیش آیا، بدر کے ایک چشمے کے قریب واقع تھا جہاں مسلمانوں نے اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے لیے بہترین حکمت عملی اپنائی اور اپنے لشکر کو ایک جگہ پر مرکوز کیا اور پھر مشرکین کی طرف سے جنگ کا آغاز کیا گیا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین کے جنگجوؤں کو شکست دی۔ مسلمانوں کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، وہ بہت مشکلات کا شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے ایسے حالات میں فرشتے بھیجے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں آتا ہے، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں فرشتوں کی مدد کا وعدہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، ہاں اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور دشمن تم پر یکبارگی چڑھائی کریں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتے بھیجے گا۔ جب فرشتوں کا ظہور ہوا تو مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ فرشتوں کی موجودگی نے مسلمانوں کے ایمان اور حوصلے کو تقویت دی۔ مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور یہ جنگ وہ اللہ کی مدد سے جیتیں گے۔ فرشتے کفار کی صفوں میں داخل ہو کر انہیں خوف زدہ کرتے تھے۔ فرشتے مسلمانوں کی جانب سے لڑتے ہوئے کفار کو قتل کرتے تھے اور یہ کام کفار کے دلوں میں دہشت ڈالنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کفار کے دلوں میں خوف ڈالنے کا حکم دیا تھا، جس کی وجہ سے کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ فرشتے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے میدان میں موجود تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے میدان بدر میں سفید لباس پہنے ہوئے ایک فرشتہ دیکھا جو کفار کو قتل کر رہا تھا۔ اس جنگ میں قریش کی شکست کے نتیجے میں قریش کے 70 افراد قتل ہوئے، جن میں ان کے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف شامل تھے۔ 70 افراد کو قیدی بنایا گیا اور مسلمانوں کے صرف 14 افراد شہید ہوئے۔
یہ اسلامی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ مال غنیمت تقسیم کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شخص کے حق کے مطابق مال تقسیم کیا۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی فتح تھی اور ان کے ایمان کو مزید مضبوط کرنے کا ذریعہ بنی۔ قریش کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا اور ان کی طاقت کو شدید نقصان پہنچا۔ جنگ بدر نے عرب قبائل میں مسلمانوں کی اہمیت اور طاقت کو ظاہر کیا۔ دوستو، جنگ بدر کی فتح سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر ظاہری وسائل کی کمی کے باوجود اللہ پر بھروسہ کیا جائے تو کامیابی مقدر ضرور بنتی ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو بڑے سے بڑے دشمن کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ جنگ بدر کے اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے مسلمان کو خود سے کچھ سوال کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کیا میرا ایمان صرف زبانی ہے یا میرے اعمال بھی میرے ایمان کی عکاسی کرتے ہیں؟